بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو دلوں کے بید بخوبی جانتا ہے، جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، مجھے ایک ہوشیار لڑکا دیا جائے تاکہ میں اس کو جادو کا علم سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ نے اس کو ایک لڑکا جادو کا علم سیکھنے کے لیے دے دیا۔ اس کے راستے میں ایک راہب یعنی عیسائی پادری رہتا تھا۔ جب وہ لڑکا اس جادوگر کے پاس جادو سیکھنے جاتا تو وہ لڑکا اس کے پاس آنے جانے لگا۔ اس کو راہب کی باتیں اچھی لگنے لگیں۔ جب بھی وہ لڑکا جادوگر کے پاس جانے کے لیے نکلتا تو اس راہب کے ہاں ضرور جاتا اور اس کی صحبت میں بیٹھتا، اور جب جادوگر کے پاس پہنچتا تو وہ اس کو دیر سے آنے پر مارتا۔ لڑکے نے راہب سے اس بات کی شکایت کی تو راہب نے کہا کہ جب تجھے ساحر سے کوئی خطرہ ہو تو کہہ دیا کرو کہ میرے گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا، اور جب گھر والوں سے ڈر ہو تو ان سے کہہ دیا کرو کہ جادوگر نے مجھے روک لیا تھا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن اس لڑکے نے دیکھا کہ کسی بڑے جانور نے لوگوں کا رستہ روک رکھا ہے۔ اس نے اپنے دل میں خیال کیا کہ آج معلوم ہوگا کہ ساحر افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ اس نے ایک پتھر ہاتھ میں لے کر دعا کی کہ اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو یہ جانور میرے پتھر سے مارا جائے تاکہ لوگوں کو گزرنے کا راستہ مل سکے۔ یہ کہہ کر اس نے وہ پتھر مارا اور وہ جانور ہلاک ہو گیا اور لوگوں کو گزرنے کا راستہ مل گیا۔ لڑکے نے آ کر راہب کو سارا واقعہ بتایا تو راہب نے اس سے کہا کہ اے بیٹے، آج سے تو مجھ سے افضل ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ تو اپنے کام میں انتہا کو پہنچ چکا ہے اور ان قریب تو ایک بڑی آزمائش سے دوچار ہوگا۔ اگر تو کسی بڑی آزمائش میں مبتلا ہوا تو کسی کو میرا نہ بتانا۔ وہ لڑکا پیدائشی اندھے اور برس کے مریضوں کو ٹھیک کر دیا کرتا تھا اور لوگوں کا دیگر امراض میں بھی علاج کرتا تھا۔ بادشاہ کے ایک خاص بندے نے اس کے متعلق سنا جو کہ نابینا تھا، تو بہت سے ہدیے اور تحفے لے کر اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ اگر تو مجھے شفا دے دے تو یہ سب کچھ تیرے لیے ہوگا۔ لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کا وعدہ کرتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں گا، وہ تجھے شفا دے دے گا۔ وہ آدمی ایمان لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا عطا کر دی۔ پھر وہ اپنے بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے پاس اس طرح بیٹھا جیسے پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ یہ تیری بینائی کس نے لوٹائی ہے؟ اس نے کہا کہ میرے رب نے میری بینائی لوٹائی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور اس کو برابر سزا دیتا رہا، یہاں تک کہ اس نے بادشاہ کو لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ لڑکے کو لایا گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ اے بیٹے، تم اپنے جادو میں اس کمال کو پہنچ گئے ہو کہ پیدائشی اندھوں اور برس کے مریضوں اور دوسرے لا علاج مریضوں کو ٹھیک کر دیتے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا کہ حضور، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے۔ بادشاہ نے اس کو پکڑا اور اس کو برابر سزا دیتا رہا، حتیٰ کہ اس لڑکے نے اس راہب کا پتہ بتا دیا۔ چنانچہ راہب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ تو اپنے دین سے پھر جا۔ اس نے انکار کر دیا۔ اس ظالم بادشاہ نے ایک آرا منگوایا اور اس کے سر کے بیچ میں رکھ کر اس کو چیر دیا اور اس کے 2 ٹکڑے زمین پر گر پڑے۔ پھر بادشاہ کے اس خاص آدمی کو لایا گیا اور اس کو بھی اپنے دین سے پھر جانے کا حکم دیا۔ اس نے بھی انکار کیا۔ چنانچہ اس کے سر کے بیچ میں آرا رکھ کر اس کو بھی چیر دیا گیا، جس سے اس کے دونوں حصے زمین پر گر پڑے۔ اس کے بعد اس لڑکے کو لایا گیا اور اس کو بھی اپنے دین سے پھر جانے کا کہا، اور لڑکے نے بھی انکار کر دیا۔
تو بادشاہ نے اس کو اپنی ایک جماعت کے حوالے کر کے کہا کہ اسے فلاں پہاڑ پر لے جاؤ اور اس کے اوپر چڑھاؤ۔ جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جائے تو دیکھو کہ اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو چھوڑ دینا، ورنہ اس کو وہاں سے گرا دو۔ چنانچہ وہ لوگ اس لڑکے کو لے گئے اور پہاڑ کے اوپر لے جا کر اس کو نیچے گرانے لگے۔ تو اس لڑکے نے کہا کہ اے اللہ، تو مجھے ان لوگوں سے بچا جیسے تو چاہتا ہے۔ چنانچہ وہ پہاڑ ہلنے لگا اور وہ سارے اس سے گر کر ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد لڑکا صحیح سالم بادشاہ کے پاس چلا آیا۔ بادشاہ نے اس سے ان لوگوں کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں رہ گئے۔ لڑکے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھا ہے۔ بادشاہ نے پھر اس کو اپنی ایک دوسری جماعت کے حوالے کیا اور کہا کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ، اس کو ایک کشتی میں سوار کرو، پھر جب سمندر کے بیچ میں پہنچو تو دیکھو اگر اپنے دین سے باز آ جاتا ہے تو چھوڑ دو، ورنہ سمندر میں اس کو غرق کر دو۔ چنانچہ بادشاہ کے حکم پر وہ لوگ اس کو اپنے ساتھ لے گئے۔ لڑکے نے پھر دعا کی کہ اے اللہ، آپ اپنی قدرت سے ان لوگوں کے شر سے میری حفاظت فرما۔ چنانچہ وہ کشتی ہی الٹ گئی، سب لوگ ڈوب گئے اور وہ لڑکا صحیح سالم واپس چلا آیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ جو آدمی تھے وہ کدھر گئے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے شر سے محفوظ رکھا۔ پھر اس لڑکے نے خود ہی بادشاہ سے کہا کہ تو مجھے قتل نہیں کروا سکتا جب تک تو میری بات پر عمل نہیں کرے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ کیا بات ہے؟ لڑکے نے کہا کہ ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کرو اور مجھے کھجور کے ایک تنے پر لٹکا دو، پھر میرے ترکش سے ایک تیر نکالو اور اس کو کمان کے بیچ میں رکھ کر بسم اللہ کہہ کر چلاؤ، اس طرح میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک وسیع میدان میں لوگوں کو جمع کیا اور اس کو کھجور کے ایک تنے پر لٹکایا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر لے کر اس کی کمان کے بیچ میں رکھ کر کہا بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے۔ پھر اس تیر کو چلایا تو وہ تیر سیدھا جا کر اس کی کن پٹی پر لگا۔ اس لڑکے نے اپنا ہاتھ کن پٹی پر رکھا جس جگہ پر تیر لگا تھا اور پھر مر گیا۔ اس عجیب واقعہ کو دیکھ کر سب لوگوں نے یکجان ہو کر نعرہ تکبیر بلند کیا اور ہر طرف یہی شور و غل تھا کہ ہم سب اس نوجوان کے رب پر ایمان لائے، ہم سب اس نوجوان کے رب پر ایمان لائے۔ کسی نے بادشاہ کو جا کر بتایا کہ آپ کو جس چیز کا خطرہ تھا وہ صادر ہو گیا ہے، لوگ ایمان لے آئے ہیں۔ بادشاہ بڑا پریشان ہوا اور ارکان سلطنت کے مشورے سے بڑی بڑی خندقیں آگ سے بھروا کر حکم دیا کہ جو شخص اپنے دین سے نہیں پھرے گا اس کو آگ میں جلا دیں گے۔ چنانچہ بہت سے آدمی جلائے گئے۔ اس دور کی ایک عورت تھی جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس عورت کو آگ میں گرنے سے ذرا ہچکچاہٹ ہوئی تو چھوٹا سا بچہ بولا کہ اماں جان صبر کرو کیونکہ آپ حق پر ہو۔ تو دوستو دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور جادو جیسے کبیرہ گناہ سے محفوظ رکھے اور اپنے نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔